السلام علیکم لسنرز، آئیے عنایت اللہ سیریز کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا نام ہے استانی اور ٹیکسی ڈرائیور۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جب ہماری استانی کے امیر کبیر امیدواروں نے سنا کہ انہوں نے ایک ٹانگے والے کے ساتھ شادی کر لی ہے تو انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ شادی کہاں کی ہے، یہ تو گناہوں پر پردہ ڈالنے کا ذریعہ ہے۔ ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ چالو مال ہے، اب ٹانگے والے کو خاوند بنا کر دھندا اور پھیلائے گی۔ وہ 8ویں جماعت میں ہماری استانی تھی۔ ہم نے بھی جب سنا تھا کہ ہماری استانی نے ایک ٹانگے والے کے ساتھ شادی کر لی ہے تو افسوس ہوا تھا کہ اتنی اچھی اتنی پیاری استانی نے یہ کیا کیا۔ ہم اس وقت چھوٹی چھوٹی تھیں، بہت سی باتوں کو ہم نہیں سمجھ سکتی تھیں۔ استانی سے پوچھنے کی بھی ہمت نہیں پڑی تھی کہ انہوں نے ٹانگے والے سے کیوں شادی کی ہے۔ ہم نے یہ کئی بار دیکھا تھا کہ چھٹی کے وقت کوئی اسکوٹر والا یا کار والا ان کے قریب رک کر گاڑی پیش کرتا تھا۔ ہماری استانی مسکرا کر شکریہ ادا کیا کرتی تھی، کبھی لفٹ قبول نہیں کی تھی۔ یہ دیکھ کر ہی ہمیں حیرت ہوئی تھی کہ استانی نے کسی اسکوٹر یا کار والے سے شادی کیوں نہیں کی۔ شادی کے بعد ہم نے دیکھا کہ چھٹی کے وقت باہر ایک ٹانگا کھڑا ہوتا تھا۔ استانی باہر جا کر ٹانگے پر بیٹھ جاتی، ٹانگے والے کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتی اور ٹانگا ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا۔ یہ استانی کا اپنا ٹانگا اور ٹانگے والا اس کا خاوند تھا۔ اب 4 سال بعد ٹانگے کی بجائے ایک ٹیکسی اسکول کے باہر کھڑی ہوتی ہے۔ استانی ٹیکسی میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھتی ہے، ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہے اور ٹیکسی میں ہی آتی جاتی ہے۔ تو کئی لوگ انگلیاں دانتوں میں لے کر سوچنے لگتے ہیں، اتنی پیاری استانی اور ایسا اجڑ ڈرائیور۔ 4 سال گزر گئے ہیں جب استانی نے ٹانگے والے سے شادی کی تھی۔ اس وقت ہم 8ویں میں تھیں، اب کالج کے تیسرے سال میں ہیں۔ باتیں جو 8ویں جماعت میں ہماری سمجھ سے بالا تھیں وہ اب کھل کر ہمارے سامنے آ گئی ہیں، مگر ایک معمہ تھا، ابھی حل نہیں ہوا تھا۔ وہ یہ تھا کہ استانی نے ٹانگے والے کے ساتھ شادی کیوں کی، اور کیا لوگوں کے کہنے کے مطابق وہ چالو مال ہے۔ ہمیں یقین نہیں آتا تھا کہ ایسے اچھے اخلاق کی استانی کی اسکول سے باہر کی زندگی اتنی غلیظ ہو سکتی ہے۔ ہم اپنے کالج میں چالو مال ہر روز دیکھا کرتی ہیں۔ یہ امیر اور متوسط طبقے کی چند ایک لڑکیاں ہیں جنہیں ماں باپ کالج میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، اور وہ کالج میں آ کر کسی اسکوٹر یا کار والے کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ کالج میں ان کی باتوں سے اور حرکتوں سے آوارگی اور بد کرداری ظاہر ہوتی ہے۔ وہ ہر بات فلمی مکالموں کی زبان میں کرتی ہیں۔ ان کی نمود و نمائش ماڈل گرلز کی طرح ہوتی ہے، اور ماں باپ کی یہ کنواری بیٹیاں ہم جیسی طالبات کو، جو تعلیم اور اپنی عزت کو عزیز سمجھتی ہیں، پسماندہ اور گنوار کہاں کرتی ہیں۔ ہماری 8ویں جماعت کی استانی نے کبھی کوئی شوخی نہیں کی تھی، کوئی ہلکی بات وہ کرتی نہیں تھی، اور جہاں تک ہمیں یاد پڑتا ہے وہ مذہب پرست بھی تھی۔ اب جب کہ ہمارے شعور بیدار ہو چکے ہیں، ایک روز فردوس اور میں بس کے انتظار میں کھڑی تھیں۔ ہمارے سامنے سے ایک ٹیکسی گزری، ڈرائیور کے ساتھ ہماری استانی بیٹھی تھی۔ وہ ہنس رہی تھی اور ڈرائیور مسکرا رہا تھا۔ فردوس نے کہا کہ ہماری استانی ہے۔ میں نے کہا نہیں، کوئی اور ہوگی، استانی ہوتی تو پچھلی سیٹ پر بیٹھتی، یوں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کر ہنس نہ رہی ہوتی۔ وہ ہماری استانی ہی تھی، میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی تھی۔ اسی روز ہم نے فیصلہ کیا کہ چلو استانی کے گھر چلتی ہیں اور شاید یہ معمہ حل بھی ہو جائے۔ اگلے اتوار فردوس اور میں استانی کے گھر چلی گئیں۔ ہمیں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئیں اور کہنے لگیں، کسی پرانی طالبہ کو دیکھتی ہوں تو اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے اپنی بچی کو دیکھ لیا ہو، اور میں کہتی ہوں کہ یہ میرے ہاتھ کے لگائے ہوئے پودے ہیں۔ گھر میں ان کی بوڑھی ماں تھی اور 2 بچے، بڑے پیارے بچے تھے۔ البتہ استانی کا گھر ہمیں اچھا نہیں لگا۔ گندی سی آبادی میں چھوٹا سا مکان ہے، 2 کمرے، ایک باورچی خانہ، غسل خانہ اور چھوٹا سا اسٹور۔ اس مکان میں استانی کہتی ہیں کہ یہی ایک خوبی ہے کہ ان کا اپنا ہے۔ ادھر ادھر کی بہت سی باتیں کر کے ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ استانی اب ہمیں بچیاں نہیں سہیلیاں سمجھ رہی ہیں، اور ان کے ساتھ بے تکلفی سے بات کی جا سکتی ہے۔ انہیں بھی یقین ہو گیا تھا کہ ہمارے ساتھ
ہر قسم کی بات کی جا سکتی ہے۔ میں نے کسی تمہید کے بغیر ہی کہہ دیا، آپ نے ٹانگے والے کے ساتھ شادی کیوں کی تھی؟ اور اب سنا ہے کہ آپ ٹانگے کی بجائے ٹیکسی پر اسکول آتی جاتی ہیں۔ اپنا ٹانگا چھوڑ کر آپ ٹیکسی میں کیوں آتی جاتی ہیں؟ وہ ہنس پڑیں اور کہنے لگیں، ٹانگے والا بھی میرا خاوند تھا اور یہ ٹیکسی ڈرائیور بھی میرا خاوند ہے۔ ہمارے ذہن میں معمہ اور زیادہ پیچیدہ ہو گیا۔ جواب ایسا تھا کہ ذہن سے اگلا سوال ہی نکل گیا۔ پوچھیں تو کیا پوچھیں؟ کیا یہ ہماری استانی کی ہابی ہے کہ پہلے ٹانگے والے سے شادی کی، پھر ٹیکسی والے سے کر لی، اب رکشہ والے کی باری ہے اور اس کے بعد بس ڈرائیور ہے؟ ہم پھٹی پھٹی نظروں سے انہیں دیکھنے لگے۔ وہ ہماری حیرت کو سمجھ گئیں اور بولیں، میں تمہیں یہ قصہ شروع سے سناتی ہوں، تم دونوں تو صرف حیران ہوئی ہو، لوگ تو مجھے رسوا بھی کر چکے ہیں۔ اگر تمہیں یہ بات نہ سنائی تو تم بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جاؤ گی جو مجھے بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ اس کے بعد جو قصہ سامنے آیا اور جس کی ہم نے قابل اعتماد حلقوں سے تصدیق بھی کرائی، یوں ہے۔ استانی کا باپ ٹانگا باندھ تھا۔ اس کی واحد اولاد یہی ایک لڑکی تھی جس کی پیدائش کے بعد ماں کے اندر کوئی ایسا نقص پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے اور کوئی اولاد نہ ہوئی۔ یہ ارادہ ماں کے دل میں آیا تھا کہ بچوں کو پڑھائیں گے اور کسی اچھے گھرانے میں بیائیں گے۔ گھر میں اور کوئی بچہ نہ ہوا تو ماں باپ کا سارا لاڈ پیار اس ایک ہی بچی کے حصے میں آیا، لیکن ماں اور باپ نے اسے بگاڑا نہیں، پیار کے ساتھ ساتھ تربیت بھی اچھی کی۔ اسکول جانے کی عمر کو پہنچی تو اسکول بٹھا دیا۔ بچی ذہین تھی، باپ اسے اپنی ٹانگے پر لے جاتا اور چھٹی کے وقت ٹانگے پر گھر لے آتا۔ وہیں سے اس کے دل میں ٹانگے کا پیار گھر کر گیا۔ استانی کہتی ہیں کہ آج بھی ٹانگا مجھے ہوائی جہاز سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ استانی جب 9ویں جماعت میں پہنچی تو باپ کا دمہ، جسے وہ معمولی دوائیوں سے دباتا رہتا تھا، بگڑی ہوئی حالت میں شدت سے اٹھایا۔ آمدنی پہلے ہی کم ہو گئی تھی کیونکہ شہر میں رکشے اور ٹیکسیاں چل پڑی تھیں، کئی سڑکیں ٹانگوں کے لیے بند کر دی گئی تھیں اور گھوڑے کا چارہ مہنگا ہو گیا تھا۔ اب ٹانگا کئی دن کھڑا رہتا، باپ کو ذرا سا افاقہ ہوتا تو ٹانگا جوت لیتا اور اتنے پیسے کما لیتا جس سے گھوڑے کا اور گھر والوں کا پیٹ 2-4 دن کے لیے بھر جاتا۔ دوائیوں کا خرچ الگ تھا جو صرف خرچ ہی تھا، ان سے افاقہ جو ہوتا تھا وہ محض عارضی تھا۔ استانی کی تعلیم کے اخراجات بھی تھے۔ استانی نے اپنے اخراجات ٹیوشن سے پورے کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی بستی میں تعلیم کا رواج نہیں تھا۔ بستی سے باہر استانی کسی کو جانتی پہچانتی ہی نہیں تھی۔ ٹیوشن کا کوئی بندوبست نہ ہو سکا۔ البتہ ان کی ہیڈ مسٹریس نے ان کی یہ مدد کی کہ ان کی فیس معاف کر دی اور ان کے شوق اور ذہانت سے متاثر ہو کر انہیں 10 روپے ماہوار وظیفہ دینے لگی، لہٰذا تعلیم کا سلسلہ چلتا رہا۔ باپ کے جب دمے کے دوروں کا سلسلہ تیز ہو گیا تو ٹانگا پورا مہینہ کھڑا رہنے لگا اور گھوڑا سفید ہاتھی بن گیا۔ استانی کے چچا کا ایک بیٹا جوان تھا، اس کے ماں باپ مر گئے تھے اور وہ بھی ٹانگا چلاتا تھا، لیکن آوارہ ہو گیا تھا، چرس بھی پیتا تھا۔ ٹانگا اس کا اپنا نہیں تھا۔ استانی کے باپ نے اسے بلوایا اور ٹانگا اس کے حوالے کر کے کہا کہ وہ چاہے تو اسی گھر میں آ جائے، اور وہ آ گیا۔ اس نے ٹانگا سنبھال لیا۔ وہ استانی سے 3-4 سال ہی بڑا تھا۔ اس سے گھر میں یہ فرق پڑا کہ دال روٹی چلنے لگی۔ دینو، استانی کا چچا زاد، اپنا حصہ رکھ کر باقی پیسے استانی کے باپ کو دے دیتا تھا۔ وہ کورا ان پڑھ تھا۔ استانی کا میٹرک کے امتحان کا وقت آ گیا اور امتحان کے دوران ان کا باپ مر گیا۔ یہ ان کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ اسی میں انہوں نے امتحان دیا۔ ان کے آخر کے 3 پرچوں میں ان کے آنسو بھی شامل تھے۔ پرچے دیکھنے والوں نے شاید کچھ نمبر اس لیے کاٹ لیے ہوں کہ لڑکی لاپرواہ ہے، پرچوں پر پانی ٹپکاتی رہی ہے، تاہم انہوں نے 561 نمبر دے ہی دیے۔ باپ کے مرتے ہی دینو زیادہ آوارہ ہو گیا۔ 3 دن ٹانگا واپس ہی نہیں لاتا تھا۔ چند دن گھر میں کچھ پیسے دیے، پھر وہ بھی بند۔ اب ماں کے سامنے ایک ہی مسئلہ تھا کہ بیٹی کو کسی اچھے گھر میں بیاہ دے، مگر پاس پلے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے پاس ہانڈی روٹی کرنے اور برتن مانجنے کے سوا کوئی ہنر نہیں تھا۔ اس کی بستی میں جو لوگ رہتے تھے
وہ کسی کو گھر میں نوکر رکھنے کے قابل نہیں تھے، بلکہ ان کی اپنی عورتیں کھاتے پیتے گھروں میں کام ڈھونڈتی رہتی تھیں۔ استانی کی ماں بھی ایک روز بستی سے باہر کی دنیا میں چلی گئی۔ 2 گھروں میں جا کر بپتا اور ضرورت سنائی تو اسے دونوں گھروں میں جھاڑو پونچھا اور برتن کپڑے دھونے کا کام مل گیا۔ اس عورت نے اپنے گھر میں خاوند کی کمائی پر راج کیا تھا، لیکن اب ایک دوسرے گھروں کے جھوٹے برتن اور گندے کپڑے دھونے لگی۔ استانی نے 3 ٹیوشنیں ڈھونڈیں، ان سے کل 60 روپے ماہوار ملتے تھے۔ وہیں سے ایک بڑے گھر کا راستہ معلوم ہو گیا، وہاں گئی تو ایک ہی ٹیوشن 50 روپے کی مل گئی۔ اس ٹیوشن کی وجہ سے استانی کوٹھیوں کی دنیا میں پہنچ گئی۔ وہاں ان پر اپنے متعلق چند انکشافات ہوئے، مثلاً یہ کہ وہ بہت خوبصورت ہیں، ان کے بال جادو جگاتے ہیں، آنکھیں بڑی پیاری ہیں، سیاہ برقعے میں ان کا چہرہ اور زیادہ نکھر آتا ہے۔ ایسے انکشاف کرنے والا پہلا نوجوان اس بچے کا بھائی تھا جسے استانی پڑھانے جاتی تھیں۔ اس وقت تک استانی نے اس کے سوا کبھی اپنے متعلق سوچا ہی نہ تھا کہ وہ نوجوان لڑکی ہے اور جب گھر میں کافی پیسے ہو جائیں گے تو اس کی شادی ہو جائے گی۔ باپ کی موت اور اب جینے کی جدوجہد نے انہیں رومانی باتیں سوچنے کی کبھی مہلت ہی نہیں دی تھی۔ اس امیر زادے نے انہیں بتا دیا کہ وہ بہت خوبصورت ہیں تو ان کے اندر پیاری سی ہلچل پیدا ہونے لگی۔ یہ لڑکا انہیں ایک بار اسکوٹر پر اور ایک بار باپ کی کار پر گھر چھوڑ آیا اور ایک شام وہ پھر اس کی کار میں بیٹھ گئیں۔ کار کا رخ ان کے گھر کی بجائے اس طرف ہو گیا جدھر ویرانہ تھا۔ استانی نے پوچھا تو لڑکے نے ہنس کر ٹال دیا۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ کار ایسی جگہ رک گئی جہاں ارد گرد کوئی آبادی نہیں تھی۔ لڑکے نے پہلے تو فلمی مکالمے بولے جو استانی کو برے نہ لگے، مگر لڑکا جب بہت بری حرکت پر اتر آیا تب استانی کو ہوش آیا۔ اس کے ساتھ ہی غصہ بھی آیا، لیکن وہ لڑکی تھیں اور بے آسرا بھی تھیں۔ اس امیر زادے کے گھر سے انہیں 50 روپے بھی ملتے تھے۔ یہ سب کچھ سوچ کر وہ غصہ پی گئیں اور بڑے اچھے انداز سے اسے ٹال دیا۔ اس رات گھر جا کر استانی نے بہت سوچا کہ وہ کیا کرے۔ وہ سمجھ گئیں کہ اس لڑکے کے دل میں محبت نہیں، شیطان ہے۔ اگر محبت ہوتی تو بھی وہ ایسا خواب نہیں دیکھ سکتی تھیں کہ اس کے ساتھ ان کی شادی ہو جائے گی۔ وہ 50 روپے ماہوار کی قربانی بھی نہیں دے سکتی تھیں۔ انہوں نے ٹیوشن جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور وہاں جاتی رہیں۔ اس لڑکے نے انہیں تحفے اور نقد پیسے دینے شروع کر دیے جو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے اسکوٹر اور کار کی لفٹ لینے سے بھی انکار کر دیا۔ پھر ایک روز انہیں اس لڑکے کو یہ دھمکی دینی پڑی کہ میں تمہارے والدین کو بتا دوں گی۔ یہ سلسلہ اس ایک امیر زادے تک محدود نہیں تھا۔ استانی کو امیروں کی اس بستی کے ایک بس اسٹاپ پر خاصی دیر کھڑا رہنا پڑا تھا۔ وہاں بھی انہیں لفٹ دینے والے پہنچ جاتے تھے۔ یہ دبلے پتلے مریل سے امیر زادے تنہا لڑکی کو دیکھ کر رستم بن جاتے تھے، لیکن انہیں رستم بنانے والیاں بھی مل جاتی تھیں۔ انہی کی طرح کی امیر زادیاں جو کوٹھیوں سے غالباً اسی لیے بن ٹھن کر اپنے جسموں کو زیادہ سے زیادہ ننگا کر کے باہر نکلتی تھیں کہ انہیں کوئی لفٹ دے۔ وہ بے حیائی سے مسکرا کر کسی کے اسکوٹر کے پیچھے یا کار میں غیر مرد کے ساتھ بیٹھ جاتی تھیں۔ استانی جب اس ماحول میں بس کے انتظار میں جا کھڑی ہوتی تھیں تو برقعے کے باوجود اپنے آپ کو عریاں محسوس کرنے لگتی تھیں۔ انہیں 2 اور چاہنے والے مل گئے، کبھی ایک ان کے پیچھے پیچھے چل پڑتا اور کبھی دوسرا۔ یہ دونوں کوئی بیہودہ بات نہیں کہتے تھے، دل کا نذرانہ پیش کرتے تھے، رانی بنانے کے وعدے کرتے تھے، حسن اور جوانی کی تعریفیں کرتے تھے اور دور تک ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ ان میں سے ایک نے ایک بار اسکوٹر پر ان کے گھر تک پیچھا کیا۔ اس سے اسے پتہ چل گیا کہ لڑکی غریب گھرانے کی ہے تو وہ اور زیادہ دلیر ہو گیا۔ ایک شام اس نے استانی کو روک لیا، بدتمیزی کی کوئی بات نہیں کی، بلکہ کہا کہ تم تو موتی ہو، کوڑے کرکٹ میں پڑی کیا کر رہی ہو؟ آؤ تمہیں اپنی کوٹھی دکھاؤں۔ میں بدکار نہیں، اپنے والدین سے تعارف کراؤں گا۔ ممی تو تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گی، وہ تو چاہتی ہی یہی ہیں کہ گھر میں میرے لیے کسی شریف اور خوبصورت لڑکی کو لائیں۔ خدا کی قسم ہماری سوسائٹی میں کوئی لڑکی شریف نہیں اور خوبصورتی تو سب کی مصنوعی ہے۔ میں تمہارے ساتھ شادی کروں گا۔ استانی نے اس وقت تک ان مردوں کی ذہنیت کو بھانپ لیا تھا۔
انہوں نے اس نئے عاشق کو دھتکارنے کی بجائے یہ کہا، مجھے ابھی کچھ عرصے کے لیے خامد نہیں بلکہ ایک بچہ چاہیے جسے میں پڑھا کر پیسے کما سکوں۔ مجھے کوئی ٹیوشن دلا دیں۔ وہ جانتی تھی کہ یہاں غصہ اور احتجاج بیکار ہے۔ بہتر طریقہ یہی ہے کہ اپنی ضرورت کے مطابق فائدہ اٹھاؤ اور اپنے کردار کے مطابق اپنی عزت بچائے رکھو۔ اس طرح انہیں ایک اور ٹیوشن مل گئی اور ایک اور چاہنے والا۔ دینو کبھی کبھی آتا تھا اور تھوڑے سے پیسے دے جاتا تھا۔ ماں 2 گھروں میں کام کر رہی تھی۔ استانی کی ٹیوشنیں پچھلے پہر 3 بجے شروع ہوتیں اور رات 9 بجے ختم ہوتی تھیں۔ 3 بجے تک ہانڈی روٹی استانی کر دیتی تھی، گھر کی جھاڑ پونچھ بھی کر دیتی تھی، اس لیے ماں کو گھر کا کوئی فکر نہیں ہوتا تھا۔ ماں بیٹی جہیز بنانے میں مصروف رہیں اور 2 سال گزر گئے۔ اب تو استانی کی خوبصورتی اور جوانی نکھر کر سامنے آ گئی۔ دیکھنے والے پہلے سے زیادہ کھنچنے لگے۔ ایک روز شادی کا پہلا پیغام آیا۔ یہ ایک کاروباری آدمی تھا۔ ایک بیوی مر چکی تھی، دوسری کو طلاق دے چکا تھا، عمر 40 کے قریب تھی، 2 بچے تھے۔ اس نے استانی کو کہیں دیکھ لیا تھا اور یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ یہ غریب گھرانہ ہے۔ اس نے یہ پیشکش کی تھی کہ کسی کو پتہ چلے بغیر اتنی رقم دے دوں گا جس سے بہت سا جہیز بن جائے گا۔ ماں کو یہ رشتہ منظور نہیں تھا۔ اس نے بیٹی سے بات کی تو بیٹی ہنس پڑی، لیکن یہ خیال بیٹی کے دل میں بیٹھ گیا کہ وہ بہت قیمتی چیز ہے اور وہ منہ مانگی قیمت لے کر اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دے سکتی ہے۔ ایک روز دینو گھر آیا تو اس نے اسے کہا کہ دینو کچھ ہوش کر، لڑکی جوان ہو گئی ہے، زیادہ پیسے دیا کر تاکہ میں اس کے جہیز کے لیے کچھ کروں۔ اب تو پیغام بھی آنے لگے ہیں۔ دینو نے حیران سا ہو کے جواب دیا، جہیز کیسا پیغام؟ کیا تم حمیدہ کو باہر دے رہی ہو؟ میں مر گیا ہوں کیا؟ مجھے تایا کی بات یاد آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرا ٹانگا سنبھال لے، لڑکی جوان ہو رہی ہے، اسے بھی تو ہی سنبھالے گا اور اب یہی تیرا گھر ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کہا، تائی حمیدہ کے رشتے کی بات کہیں پکی نہ کر دینا، ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہ ہوگا۔ حمیدہ کی ڈولی اس گھر سے باہر نہیں جائے گی۔ استانی کی ماں دینو کو جانتی تھی کہ وہ لوفر، لفنگا اور چرسی ہے، گونڈا گردی بھی کر گزرے گا۔ پھر بھی اس نے دینو سے کہا کہ بیٹا ذرا خود ہی سوچو، حمیدہ میٹرک پاس ہے اور تم ان پڑھ ہو، پھر اپنی عادتیں تو دیکھو۔ میں تو دل میں ارمان لیے بیٹھی ہوں کہ اتنی اچھی بیٹی کو کسی بہت ہی اچھے گھرانے میں بیاؤں گی۔ تمہارا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں، ہمیں نہ تم نظر آتے ہو نہ ٹانگا۔ دینو نے کہا، ٹانگے والے کی بیٹی BA پاس کر لے تو بھی ٹانگے والے کی ہی بیٹی کہلائے گی اور کسی ٹانگے والے کے گھر ہی جائے گی۔ تم خواب دیکھنا چھوڑ دو، میں اپنی عادتیں چھوڑ دوں گا۔ ماں پریشان ہو گئی۔ اس نے بیٹی سے بات کی تو اس نے عادت کے مطابق ہنس کر ٹال دیا اور کہا، وہ مذاق کرتا ہے، ایسی بات تو اسے سوچنی ہی نہیں چاہیے۔ مگر دینو صرف یہی نہیں، وہ تو بہت کچھ سوچ چکا تھا۔ اس کا استانی کو دوسرے دن پتہ چلا جب ماں گھروں میں کام کرنے چلی گئی تھی۔ استانی گھر میں اکیلی تھی۔ دینو آ گیا۔ استانی سے کہا، تمہاری ماں کہتی ہے کہ تمہارا رشتہ باہر دے گی، مجھ میں کون سا عیب ہے حمیدہ؟ تمہیں اپنے کس عیب کا پتہ نہیں؟ استانی نے اس سے پوچھا۔ تم جوا نہیں کھیلتے، چرس نہیں پیتے، لفنگی بازی نہیں کرتے، ہمیں ٹانگے کا حصہ نہیں دیتے۔ اگر تم ایسا نہ کرتے تو میں تم سے آگے کسی کو اچھا نہ سمجھتی۔ تمہیں تو اتنی سی بھی شرم نہیں آتی کہ میری ماں لوگوں کے گھروں میں نوکری کر رہی ہے، میں در در پر پیسے کمانے کے لیے جھک مار رہی ہوں۔ تمہیں ہمارے دکھوں سے واسطہ نہیں تو رشتے سے بھی کوئی واسطہ نہ رکھو۔ دینو بھڑک پڑا اور دھمکیاں دینے لگا۔ استانی نے اسے کہا، میں 10 جماعتیں پاس ہوں دینو، تو سفید چٹا ان پڑھ ہے، ذرا اپنی شکل تو دیکھ۔ مجھے ایک سے ایک اچھا رشتہ مل رہا ہے، چاہوں تو کسی کار والے سے رشتہ جوڑ لوں، تجھے تو میں اپنا نوکر بھی نہ رکھوں، نوکر بھی رکھوں گی تو کسی چرسی اور جواری کو نہیں رکھوں گی۔ دینو بجھ گیا اور سر جھکا کر باہر چلا گیا۔ استانی نے ہمیں سنایا کہ اس کی دھمکیوں سے میرے دل میں یہ خیال آ گیا تھا کہ مجھے تو کاروں اور کوٹھیوں والے امیر زادے چاہتے ہیں۔ میں خوبصورت بھی ہوں، تعلیم یافتہ بھی ہوں، ایک دولت مند مجھے جہیز تک کی پیشکش کر چکا ہے۔ میں جس راستے سے گزرتی ہوں کئی مرد مجھے دیکھنے کے لیے رک جاتے ہیں،
تو کیا میرے لیے یہی ٹانگے والا چرسی ہی رہ گیا ہے؟ میں نے اسے ایسے ایسے تانے دیے کہ اس کی ساری غنڈہ گردی ٹھنڈی کر دی۔ وہ باہر نکل گیا۔ اس کے 2 روز بعد کا ذکر ہے کہ وہ بالکل اس وقت آ گیا جب میں ٹیوشن پڑھانے کے لیے گھر سے نکل رہی تھی۔ باہر ٹانگا کھڑا تھا۔ تینوں نے کہا، کہاں کہاں جایا کرتی ہو؟ ٹانگا لے آیا ہوں۔ اس کی زبان میں کوئی تیزی اور ترشی نہیں تھی، بالکل بجھا ہوا تھا۔ میرے جی میں آئی کہ انکار کر دوں، لیکن اس کا بجھا ہوا چہرہ دیکھ کر میں نے انکار مناسب نہ سمجھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے 5 جگہوں پر جانا ہے، صرف ایک جگہ تک لے چلو اور فلاں جگہ سے 9 بجے لے آنا۔ اس نے راستے میں استانی سے کوئی بات نہیں کی۔ ٹیوشن والے پہلے گھر تک اسے لے گیا اور رات آخری گھر کے سامنے سے لے آیا۔ استانی ڈرتی رہی کہ یہ کنڈا ہے، کہیں اور ہی نہ لے جائے، لیکن وہ چپ چاپ اسے گھر لے گیا۔ پھر وہ ہر روز استانی کو ٹانگے پر لے جاتا اور رات کو لے آتا۔ استانی اس سے کوئی بات کرتی تو وہ یوں چپ رہتا جیسے بہرا اور گونگا ہو۔ زیادہ سے زیادہ یہ کرتا کہ استانی کی طرف خالی خالی سی نظروں سے دیکھتا اور پھر سامنے دیکھنے لگ جاتا۔ پھر ایک انقلاب آ گیا اور اچانک ہی آ گیا۔ ایک بڑے اچھے گھرانے سے پیغام آ گیا۔ لڑکا مشرقی وسطیٰ کے ایک ملک میں ملازم تھا، 6 ماہ کی چھٹی لے کر آیا تھا۔ وہ لڑکا نہیں، 28 سال کی عمر کا آدمی تھا۔ چند معزز آدمیوں اور عورتوں نے بہت ہی جلدی رشتہ بھی طے کروا دیا اور شادی بھی کروا دی۔ شادی بڑی سادگی سے ہوئی۔ ماں بیٹی نے جو پیسہ بچا رکھا تھا، اس سے تھوڑے سے کپڑے اور زیورات بھی بن گئے۔ اتنے پیسے والے گھرانے نے اس پر بھی ناک بھون نہ چڑھائی کہ لڑکی کی ماں 2 گھروں میں برتن مانجتی ہے۔ انہیں ہماری استانی اتنی پسند آئی کہ کسی کمی بیشی کی پرواہ ہی نہ کی۔ دینو شادی کے انتظام میں دلچسپی لیتا رہا اور ڈولی کے ساتھ ہی ٹانگے کو لے کر غائب ہو گیا۔ استانی کو اپنا خاوند دل سے پسند آ گیا۔ سسرال میں روپے پیسے کی فراوانی تھی۔ طے ہوا کہ خاوند اسے اپنے ساتھ ملک سے باہر لے جائے گا، مگر ایک اور ڈرامے سے پردہ اٹھا۔ استانی ماں کے پاس آئی ہوئی تھیں۔ ایک روز ایک بڑی تیز ترار اور فیشنیبل عورت ان کے گھر آئی۔ جوان تھی۔ اس نے استانی اور ان کی ماں سے کہا کہ تم غریب لوگ ہو، ہمارا ایک حلہ بھی برداشت نہیں کر سکو گے۔ میں اس آدمی کی بیوی ہوں جسے تم نے داماد بنایا ہے۔ میرے 2 بچے ہیں۔ تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اتنے بڑے گھرانے نے تمہاری یہ جھگی اور حیثیت بھی نہیں دیکھی اور شادی کر لی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ آدمی چال باز ہے۔ جب سے باہر گیا ہے مجھے لکھ رہا ہے کہ تمہیں بلا لوں گا، لیکن بلاتا نہیں۔ میں اب پرانی ہو گئی ہوں نا، سال بعد تم بھی پرانی ہو جاؤ گی۔ یہ دولت کا کھیل ہے، لیکن میں تمہیں بھڑکانے کے لیے نہیں یا تم سے عرض کرنے کے لیے نہیں آئی کہ ابھی اس سے طلاق لے لو۔ میں تو تمہیں خبردار کرنے آئی ہوں کہ میرے مقابلے میں آنے کی جرات نہ کرنا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ استانی اور اس کی ماں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ماں ان عورتوں کے پاس گئی جنہوں نے رشتہ طے کروایا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ صحیح ہے کہ تمہارے داماد کی ایک بیوی بھی ہے، لیکن وہ پہلی بیوی نہ ہونے کے برابر ہے۔ بد اخلاق عورت ہے۔ خاوند اسے باہر لے جانا چاہتا ہے، لیکن وہ نہیں جاتی۔ اس کی غیر حاضری میں یہاں عیش کرتی ہے، اس سے الگ سے پیسے منگواتی ہے۔ پھر وہ سسرال گئیں۔ خاوند استانی کو الگ لے گیا اور انہیں یہی بتایا جو انہیں عورتیں پہلے ہی بتا چکی تھیں۔ استانی نے خاوند سے یہ گلہ کیا کہ اس نے انہیں دھوکے میں رکھا اور اپنے آپ کو غیر شادی شدہ ظاہر کیا ہے۔ اسے پہلے ہی بتا دیتا کہ یہاں یہ صورتحال ہے۔ خاوند نے اسے یقین دلایا کہ وہ پہلی بیوی کو طلاق دے رہا ہے، لیکن استانی بگڑ گئی اور کہا کہ پھر طلاق دے کر اور ہمیں بتا کر شادی کرنی تھی نا۔ اس پر خاوند بھی بگڑ گیا۔ دونوں میں تلخ کلامی شروع ہو گئی۔ خاوند تانوں پر اتر آیا اور یہاں تک کہہ بیٹھا کہ ذرا اپنا گھر تو دیکھو، اپنی حیثیت دیکھو۔ ماں تمہاری لوگوں کے گھروں میں جھاڑو دیتی پھرتی تھی۔ تم خدا کا شکر ادا کرو کہ میں نے تمہیں عزت دی ہے۔ کبھی خواب میں بھی یہ زیور دیکھا تھا جو میں نے تمہیں دلایا ہے؟ تم اصل میں نیچ ہو۔ باپ تمہارا ٹانگا چلاتے چلاتے مر گیا اور تم اتنے بڑے گھر میں آ کر زبان چلا رہی ہو۔ اور پھر خاوند نے یہ کہا، میں نے تمہیں خریدا ہے، تم جیسی 4 اور خرید سکتا ہوں۔ استانی اس سے آگے کچھ سن نہ سکیں۔ انہوں نے سسرال کے زیور کی جو چیزیں پہن رکھی تھیں وہ اتار کر وہیں پھینک دی اور ماں کو ساتھ لے کر گھر آ گئیں۔ سسرال کے باقی زیور اور کپڑے ایک سوٹ کیس میں ڈالے اور وہ بھی سسرال پھینک آئیں۔
जिन कोठियों में ट्यूशन पढ़ाती थीं वो उन्होंने छोड़ दी थीं। इस वाक़ये के बाद वो वहाँ गईं और इनसे मदद मांगी कि इसे तलाक ले दें। उन्होंने खामिद को नोटिस दिलवाया कि फ़ौरन तलाक दे दे वरना धोखाधड़ी और अखराजात का दावा दायर कर दिया जाएगा। खामिद मुजरिम था। पहली बीवी को तलाक दिए बगैर या उसकी इजाज़त के बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकता था, इसलिए तलाक लिखकर भेज दी। उस्तानी ने हमें बताया कि थोड़े अरसे बाद पता चला कि इस आदमी की पहली बीवी वाकई आवारा थी। इसकी गैर हाजिरी में ससुराल में नहीं बल्कि अपने माँ बाप के घर रहती थी। इसने फैशन को ज़िंदगी बना रखा था और वक्त गैर आदमियों के साथ गुजारती थी। खामिद इसे तलाक देना चाहता था लेकिन वो पुलिस ऑफिसर की बेटी थी। इसके बाप ने दामाद को कह रखा था कि जिस रोज़ मेरी बेटी को तलाक दोगे इसी रोज़ डकैती के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लूँगा। अब फिर वो बाहर से इस इरादे से आया था कि इसे तलाक देगा, लेकिन इसे फिर वही धमकी मिली। अब वो बहुत सारी रकम लेकर आया था कि मुकदमे और रिश्वत में खर्च करके बीवी से गुलो खलासी कराएगा, लेकिन किसी के गलत मशवरे से उसने दौलत पर भरोसा किया और इंतकामन दूसरी शादी कर ली। इधर दूसरी बीवी ने तलाक का नोटिस दे दिया, उधर पहली बीवी ने दूसरी शादी के जुर्म में इस्तग़ासा दायर कर दिया और वो चक्की में पिसने लगा। तो जो हुआ सो हुआ। उस्तानी की दुनिया में ज़लज़ला आ गया। उसके ज़हन में खामिद के यही अल्फाज डंक मारने लगे। मैंने तुम्हें ख़रीदा है, अपना घर देखो, अपनी हैसियत देखो। इसके साथ इसे वो अमीरज़ादे याद आने लगे जो उसे कारों और कोठियों के ख्वाब दिखाते थे। इसे इन सब से नफ़रत हो गई, रुपए पैसे से नफ़रत हो गई। वो बेचैन रहने लगी। माँ ने कहा, बेटी ट्यूशन फिर से शुरू कर दो, लेकिन इन्हें बड़े बड़े घरों से और इनकी उजरत से इतनी नफ़रत हो गई कि दिल ट्यूशन दोबारा शुरू करने के लिए चाहा ही नहीं। घर में पैसे की तो ज़रूरत ही थी। एक रोज़ वो इस स्कूल की हेड मिस्ट्रेस के पास चली गईं जहां हम पढ़ी थीं। हेड मिस्ट्रेस को अपनी तमाम बिपता सुनाई और बहुत रोईं। हेड मिस्ट्रेस ने इन्हें रख लिया। ये प्राइवेट स्कूल था। मालिक से तनख्वाह भी अच्छी खासी माकूल मंजूर करा दी और इन्हें 8वीं जमात दे दी। उस वक्त हम नई 8वीं जमात में आई थीं। दीनू ने इनके घर आना जाना छोड़ दिया था। वो घोड़ा और टांगा भी ले गया था। उस्तानी ने माँ से दूसरे घरों का काम छुड़वा दिया और वो स्कूल आने जाने लगी। एक बार फिर इन्हें कारों और स्कूटरों की लिफ्टें पेश की जाने लगीं। इनका जहन अब इन चीज़ों से दूर चला गया था और वो ये भी महसूस करने लगी थीं कि इन्हें तकब्बुर की सज़ा मिली है। उन्होंने दीनू से कहा था कि अपनी शक्ल देखो, तुम अनपढ़ हो। मैं चाहूँ तो किसी कार वाले से रिश्ता जोड़ सकती हूँ, तुझे तो मैं अपना नौकर भी ना रखूँ। एक रोज़ उन्होंने माँ को बताए बगैर दीनू की तलाश शुरू कर दी। स्कूल से घर तक पैदल गईं और कई टांगे रोक कर पूछा कि दीनू टांगे वाला कहाँ मिल सकता है। एक टांगे वाले ने इन्हें बताया कि दीनू को ढूंढना है तो फला जगह मिल जाएगा। टांगे से जो कमाता है वो चर्च में उड़ा देता है। उस्तानी उसी के टांगे में बैठी और वो उन्हें उसी जगह ले गया। वहाँ दीनू नहीं था। बड़ी ही बदबूदार और गलीज़ जगह थी। वहाँ जो 2 आदमी बैठे थे वो मलंग लगते थे। उस्तानी ने उन्हें कहा कि दीनू आए तो उसे कहना कि हमीदा आई थी, कह गई है कि रात को घर आना, बहुत ज़रूरी काम है। रात हुई तो दीनू घर आ गया। माँ इसे देखकर हैरान हुई। उस्तानी ने कहा कि मैंने बुलाया है। वो इसे दूसरे कमरे में ले गई और पूछा, दीनू तुम बुरी आदतें छोड़ सकते हो? तुम्हें मेरी आदतों से क्या? दीनू ने बेरुखी से जवाब दिया, मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं हमीदा। तुमने मेरी बात नहीं मानी थी, मैं तुम्हारी नहीं मानूंगा। मुझे ये बताओ कि क्यों बुलाया है? मेरा तेरा बड़ा गहरा रिश्ता है दीनू। उस्तानी ने कहा, मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा गहरा होता है। दीनू ने इसे घबरा कर देखा। उस्तानी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगी, और उन्होंने उसे सारी बात सुना दी। दीनू गुंडा था। वो उठ खड़ा हुआ और कहर से बोला, मैं पहले इसे ठिकाने लगाऊंगा जिसने तुम्हें धोखा दिया है। उस्तानी ने इसे ठंडा कर दिया और कहा, कोई फ़ायदा नहीं। दीनू के आंसू निकल आए। कहने लगा कि मैं तुमसे ज़बरदस्ती शादी नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें दिल से चाहता था। अब सारी रात मलंगों में बैठकर चर्च पी कर तुम्हें भुलाने की कोशिश करता रहता हूँ।
پاپی تو میں پہلے ہی تھا، تم نے تو مجھے دنیا کا بھی نہ چھوڑا۔ اور جب اسکول میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ ہماری استانی نے ایک ٹانگے والے کے ساتھ شادی کر لی ہے تو سارے اسکول میں سناٹا طاری ہو گیا۔ ہائے، اتنی پیاری استانی نے یہ کیا کیا؟ اور استانی کہتی ہیں کہ ان کے امیر کبیر امیدواروں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ حمیدہ نے دھندا چلانے کے لیے ٹانگے والے کو خامد بنایا ہے تاکہ کوئی شک نہ کرے۔ دینوں نے بری عادتوں سے توبہ تو کر لی، لیکن جوئے اور چرس کا نشہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ استانی اور دینوں کو ایک صبر آزما جنگ لڑنی پڑی۔ آخر استانی کے والہانہ پیار نے دینوں کو جوئے اور خصوصاً چرس سے نجات دلا دی۔ دینوں ٹانگا چلاتا رہا، استانی اسکول پڑھاتی رہیں۔ 3 برسوں میں کچھ رقم بچا لی جو پیشگی دے کر ایک سیکنڈ ہینڈ ٹیکسی قسطوں پر لے لی۔ دینوں کو ٹیکسی چلاتے 1 سال ہو گیا ہے، اردو لکھ پڑھ سکتا ہے، جو استانی کی کوشش کا نتیجہ ہے۔ استانی مطمئن ہے اور بہت ہی خوش۔